مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ جو ماشاءاللہ اسکول کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اور یہاں ٹیچرز بھی ہیں، اور اچھی بات ہے آپ لوگوں نے پردے میں خواتین کا انتظام کیا ہے، تو وہ بھی میری مخاطب ہیں اس وقت۔ دیکھیے، ہم ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، فالو کریں نہ کریں، لیکن ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ جیسی زندگی آپ نے گزاری ویسی ہی ہمیں بھی گزارنی پڑے گی۔ ہر چیز میں ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دعویٰ آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے فلاسفر دنیا میں موجود ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، ایک لاء پاس ہوتا ہے، اس میں ساری انسانیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک لاء ہے، امریکہ کی ایک اسمبلی ہے، لندن کی اسمبلی ہے، جرمنی کی ہے، پورے یورپ کی ایک الگ اتحاد ہے۔ تو یہ سارے کیا بے وقوف ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی مسلمان گھوم پھر کے ہر چیز میں کہاں آئے گا؟ بھائی رسول نے کیا کہا ہے، اس پہ تو حدیث موجود ہے، یہی بات لے کر آتے ہیں نا مسلمان۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ مسلمان کی ہر بات گھوم پھر کے کہاں کی اٹکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن بھی تو نبی نے ہی پیش کیا ہے نا، اللہ کا کلام ہے، لیکن پیش کرنے ہم نے ڈائریکٹ تو نہیں اللہ کو دیکھا۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اس کا میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو ہر چیز، یعنی قرآن بھی پیش کرنے والے کون ہیں؟ ہم نے نبی کے کہنے سے مان لیا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا شخصیت پرستی ہے، ایک شخص کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ پوری زندگیاں اس پہ آپ قربان کر دیتے ہیں، اسی لائف اسٹائل پہ، اسی طور طریقے پر۔ یہ کیا ہے؟ کیا یعنی وہ بھی تو ایک انسان تھے نا۔ یہاں تک کہ جو گورے، جو ذرا لبرل گورے ہیں، لبرل کا مطلب براڈ مائنڈڈ قسم کے گورے ہیں، متعصب نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے، بہت اچھے کام کیے انہوں نے اس زمانے میں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، ان کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، بہت اچھا کام کیا۔ تو ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو قوم کو صحیح سمت میں گائیڈ کرتے رہے ہیں۔ میں جب جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں، آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ہونٹ ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے، تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو کہتے ہیں یار ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کسی نے بلب ایجاد کر لیا، کسی نے کوئی ایسی تھیوری پیش کر دی جس سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، کسی نے انسانیت کی خدمت کی، کسی نے ویمن رائٹس کے لیے آواز اٹھائی، کسی نے بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، کسی کو یہ لگا کہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے غلط ہے، ایک خدا پہ لاؤ۔ تو ایسے لوگوں کے نظریات تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی طرح کے ایک انسان تھے، اچھے کام کیے آپ، لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ انہی کے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا عورت پردہ کرے تو پردہ کرے، تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے کہا ہے، ابھی پردہ وردہ نہیں ہے مارکیٹ میں یہ چیز چلنے والی۔ اب زمانہ ترقی کر گیا، یہ پردہ وردہ یہ پرانی باتیں، اپنے دور کے لحاظ سے ٹھیک تھی وہ۔ انہوں نے کہا شراب نہیں پیو، انہوں نے اصل میں دیکھا ایکچولی کچھ شراب پی کے لوگ تھوڑا سا ٹون ہو جاتے ہیں نا، الٹے حرکتیں کرتے ہیں، بھائی آپ آگے سے ہٹ جاؤ، اچھا آپ ویڈیو وہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر صحیح ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ شراب پینے کے بعد لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو معاشرے میں کوشش کی کہ بھئی شراب کو معاشرے سے کیا جائے، بولتے کیوں نہیں بھائی، ختم کیا جائے نا، اور کیا فل ان دا بلینکس میں اور کیا لفظ ڈالیں گے آپ، تو یہی کر دیں نا۔ میں کوئی آپ کو بہت بڑی آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا کہ کوئی ایسا ورڈ چھوڑ رہا ہوں جو ایک اسکول میں پیپر آیا، آج کل جو اسکولوں کا، آپ کے علاوہ اسکول کی بات کر رہا ہوں، جو اسکولوں کا حال ہے نا، ایجوکیشن کا جو حال ہوا ہوا ہے اسکولوں میں، تو اردو کا پیپر تھا، اس میں سوال اس طرح کے تھے، ٹیچر کو پتا تھا میں نے پڑھایا کیا ہے نا، تو اس نے سوال ایسے بنائے
کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. آپ کو پتہ ہے نا محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے نا, تو پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے. تیسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال یہ تھا کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب آپ بتاؤ جو ان چاروں سوال کے بھی جواب نہ دے پائے اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے پھر. تو میں جو بلینکس چھوڑ دیتا ہوں نا وہ اس سے بھی آسان سوال ہے جو اس اردو کی کتاب میں سوال آئے تھے, لیکن صرف آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک اچھے انسان تھے, وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا 100 اچھے انسان, تو اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے تذکرہ کیا ہے, جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر ہوا اور پوری دنیا تبدیل ہو گئی. آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, ان کے جو ماضی میں جو گزرے ہوئے مورخین ہیں, میں نے خود پڑھا ہے, ایسا ہی نہیں میں کہہ رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا نا یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. یہ دنیا سب سے پہلے صفائی, لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں نے سکھایا ہے. نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے, استنجا مسلمانوں نے وہ تو اب تک سکھا رہے ہیں, ابھی تک پورا سیکھے نہیں ہیں وہ لوگ. وہ مسلم واش روم اور غیر مسلم واش روم ان کے الگ الگ ہوتے ہیں. مسلم کا مطلب لوٹا ہوگا, غیر مسلم کا مطلب اس میں لوٹے کا کوئی انتظام نہیں ہے. مسلم شاور اور غیر مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار مسلم شاور چاہیے, کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے شاور, کب سے اسلام قبول کر لیا شاور نے یار, شاور بھی غیر ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں کیا؟ تو وہی, اور یہ اعتراف صرف صفائی ستھرائی کے بارے میں نہیں, سائنسی ترقی کے بارے میں بھی گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں, آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں پہنچتے. اسلام کی وجہ سے اور مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, اس نے یہ لکھا ہے, گورے نے لکھا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے توہمات کی دنیا سے لوگوں کو عقل پرستی کی طرف اسلام لے کر آیا کہ عقل سے سوچو. قرآن میں ہے نا جگہ جگہ افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تراویح پڑھتے ہوگے نا کبھی کبھار, یعقلون تعقلون کا لفظ بہت آ رہا ہوگا, یتفکرون تتفکرون یذکرون تتذکرون, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افلا تعلمون, افلا یعلمون, افلا ینظرون, دیکھتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن وہ پہلی کتاب تھی اس دور میں جس نے لوگوں کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیا بار بار. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دیندار طبقہ نا ایک بہت بڑا طبقہ عقل کے علاوہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہب عقل نہیں ہے. عقل بھائی مذہب تو کی بنیاد ہی عقل سے شروع ہوتی ہے. قرآن سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, عقل سے سوچو, خود بنایا تم نے اپنے آپ کو, یہ خود سے پیدا ہو گئے ہو. ظاہر خود سے نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں, لوگ بور ہو جاتے ہیں یار ایک ہی مثال بار بار دہراتے رہتے ہو, تو بھائی اس کا جواب لے کر آؤ گے تو میں کوئی دوسری مثال پیش کروں گا, وہ جب غلط تو ثابت کرو نا آپ اس مثال کو. اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ڈاروین کا نظریہ بہت پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ خود سے بنا ہے سب کچھ. یہ دیکھیں میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے, ایک دن میں یہ اتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں, کسی دن واقعی سچی مچی میں نہ دے دوں, مجھے ڈر یہ ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور بڑے صحیح ٹائم پہ لا کے رکھا ہے کسی نے, شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ گلاس کی مثال آنے والی ہے. تو اب ہر بیان میں نا پہلے سے گلاس لا کے رکھ دیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھو میرا ہاتھ لگے اس گلاس پہ, یہ گلاس ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں گے نا کہ مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا بھائی, غلطی سے ہاتھ لگ گیا, یا ہوا چلی, یا کوئی پتھر آ کے گرا, کچھ بھی ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو مجھے اس کی ریزن بیان کرنے کی ضرورت بولیں نا نہیں ہے. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس تھا, یہاں پڑا ہوا تھا, جب میں آیا تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا جڑ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سمت بانڈ سے یا کسی بھی چیز سے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑ دیا گلاس؟ میں کہوں گا جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے. تو مان لیں گے آپ؟
سوال ہی بھائی گلاس خود جڑ نہیں سکتا. چیزیں حادثاتی طور پر اتفاق سے ٹوٹتی ہیں, بکھرتی ہیں, جڑتی بولو بھائی نہیں جڑتی ہیں. تو گلاس نہیں جڑ سکتا, پورا بندہ کیسے جڑ گیا ماں کے پیٹ میں ہے بھائی؟ ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا سافٹ ویئر تو آج تک سائنٹسٹ نہیں بنا سکے ہیں. یہ اتفاق سے کیسے بن گیا؟ دیکھو لاکھوں کروڑوں سال میں ایک گلاس کے دو ٹکڑے جڑ نہیں سکتے. سافٹ ویئر کا انسٹال ہو جانا یہ گلاس کے جڑنے سے زیادہ پیچیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کمپیوٹر تو اب ایجاد ہوا ہے, گلاس تو ہزاروں سال سے بنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی بورڈ پہ ایف کا بٹن دباتے ہو, سامنے ایف لکھ کے آتا ہے, یہ خود بخود ہو گیا ہے. ہزاروں لاکھوں سال کی انسان کی محنت کے بعد ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے رفع الیدین پر تقریریں شروع کر دی ہیں, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک قیامت کی علامات ہے. ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے سافٹ ویئر ایجاد کیے کہ آپ ایف کا بٹن دباتے ہیں تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے. یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں بھائی. اس سے زیادہ پیچیدہ یہ سافٹ ویئر ہے کہ ایک پانی ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ خاص ماحول میں جب وہ جائے گا تو ماں جب روٹی کھائے گی اسی روٹی سے بچے کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بننا شروع, اور ادھر پیدا ہوا اور ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا اور یہ جڑ کے پورا آدمی نکل آیا. یہ میرے بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہوا ہے نا اندر, یہ ایسے آٹومیٹیکلی نہیں ہوا. یہ ڈارون جیسے کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں اور اس سے بھی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو جائیں, اس بات کو 100% جھوٹ ہی کہا جائے گا. اور 2 اور 2 5 نہیں ہوتے, چاہے کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو جائے. یہ بالکل ایک اتنی عقل کے خلاف بات ہے جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. سائنسدان تو ظاہر ہے خدا کو نہیں مانتا نا, تو اس نے تو کوئی نہ کوئی مفروضہ گڑنا ہے. بھائی آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آپ مان لو نا کسی نے بنایا ہے, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ لیکن سائنس اگر خدا کو مانے گی تو آگے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے پھر اس کو, کیونکہ آپ جب خدا کو مانیں گے تو اگلا سوال ہوگا پھر اس نے کیوں پیدا کیا ہے نا کچھ کام اس نے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں یہ گلاس توڑتا ہوں, آپ پوچھتے ہیں اللہ نہ کرے میں توڑوں, آپ پوچھتے ہیں کیوں توڑا, مجھے وجہ بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں ویسے ہی توڑ دیا یار, میرا موڈ ہو رہا تھا توڑ دیا. کہو گے یار کس قسم کے آپ فضول قسم کے آدمی ہیں, تو کل آپ کچھ اور توڑ دیں گے. کیا خیال ہے کل آپ کسی کا سر پھوڑ دیں گے, کیوں پھوڑا بھی ویسے ہی پھوڑ دیا. آپ کسی کی ناک توڑ دیں گے, کیوں توڑی ویسے ہی توڑ دی, تو ویسے ہی تھوڑی ہوتا ہے. آپ بجائیں بھائی وجہ بتائیں اس کی. تو ظاہر ہے اگر سائنس یہ بات مانے نا کہ خدا نے بنایا ہے, مانتے ہیں بہت سارے سائنسدان, لیکن اس میں جب مانیں گے نا کہ کسی نے بنایا ہے تو بڑا سوال ہوگا کیوں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس سوال کا جواب سائنس دے نہیں سکتی. ہر چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ ایک بہت بڑا نا یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک لاش, کیونکہ سارا دن سائنس پڑھتے رہتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنسدانوں کے پاس ہے. یہ خود آپ کی بیوی کو سائنسدان ٹھیک کر سکتا ہے؟ بولو نا. اس کو ٹھیک, وہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ تو زیادہ تر ان میرڈ ہیں, لیکن آپ بتاؤ ایک میرڈ آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ڈرے نہیں, یہاں کوئی نہیں سن رہا. اچھا آئی بھی ہیں, اچھا بیگم ہی ہے نا, اور بیگم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شوہر ہے. تو کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ ارے جب کوئی بیوی کی شکایت لے کے آتا ہے تو کیا ڈاروین کے پاس پہنچتا ہے وہ جو مر گیا, اس کی قبر پہ جاتا ہے, یا نیوٹن سے جا کے پوچھے گا؟ وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جائے گا, کسی کاؤنسلر کے پاس جائے گا, یار اس کو اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ. تو دنیا کا ہر مسئلے کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے, نہ ہر تحقیق سائنسدان کے ذمے ہے. بہت سی چیزیں ہمیں خبر سے پتہ چلتی ہیں, کسی سچے آدمی نے خبر دی ہوتی ہے. میں ادھر شہید ہوئے, ادھر خون میں خوشبو آ رہی ہے, تو ایک صاحب نے کہا تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے اور میرے پاس درجنوں گواہ ہیں اس خوشبو پہ, درجنوں کیا ہیں, میں پیش کر سکتا ہوں, ایک نہیں
کئی شہیدوں کے خون کی خوشبوؤں پہ میں آپ کو درجنوں نیک آدمی گواہی کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ناک سے وہ سونگھی ہے. آپ اس کا کیسے انکار کرو گے بھائی؟ آپ کیسے انکار کرو گے؟ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے کیا مل رہا ہے یہ جھوٹ بول کے؟ معجزے جو ہوتے ہیں نا, معجزے, یہ اس دور میں جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جو معجزے ہوتے ہیں, جو سائنس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, وہ معجزے لوگ اپنی آنکھوں سے, بولو نا بھائی, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سائنسدان کہے میری سمجھ میں نہیں آیا, تو ٹھیک ہے, آپ کی سائنس کے یہ دائرہ کار نہیں ہے, یہ ایک معجزہ ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو, سائنسدان جنات کو مانتے ہیں, لیکن کیا آپ جنات کا اگر آپ انکار کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, آپ حقیقت بتا رہا ہوں, میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں گا جن پہ جنات آئے ہیں, اور میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پہ جنات آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ فیک نہیں ہوتے. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ امریکہ میں رہتے ہیں, میں نے کہا یہاں انگریز جنات کو مانتے ہیں, انگریز سائنٹسٹ؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب کسی پہ چڑھتا ہوا جن دیکھتے ہیں نا تو مانتے ہیں, لیکن لیبارٹری میں نہیں آ سکتا جن, اس لیے کہ جن ایک مادی چیز نہیں ہے. ہر چیز, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کی دسترس سے باہر ہیں. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو آپ اس تھوڑے کو کل نہ سمجھیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سائنسدانوں کی کھوپڑی میں آ نہیں رہا کہ یار یہ بنا کیسے انسان, اس کا جواب بنانے والا دے گا, میں نے بنایا بھائی. چار کی طرح اللہ نے یہ مسئلہ کیا کر دیا ہمارا, حل کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ کیا کر دیا. محمد بن محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے نا, تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا, حل کر دیا. اللہ نے بتایا میں نے بنایا, مٹی سے بنایا. اللہ کیسے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کن کہا بن جا, ہو گیا بس. پھر ان کی پسلی سے میں نے اماں ہوا کو بنایا, وہ بن گئی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے پوری دنیا کو بھر دیا میں نے. ہمارے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں بہت زیادہ ایتھیزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آدم سے ہم بنے ہیں. وہ ایسا اشکال کرتے ہیں کہ عربی میں ایک مثال ہے, فر من المطر وقام تحت المیزاب, بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا کسی کے گھر سے, اسے بولا تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے چھجے کے نیچے؟ کہہ رہا بارش سے بچنے کے لیے آیا ہوں. تو جو یہ کہتے ہیں نا آدم سے نہیں بنے ہم بندر سے بنے ہیں, ان پر جو اس نظریے پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے بڑے اشکالات ہیں. آپ اللہ کو مان لو کہ یار اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا انسان کو پہلی دفعہ, اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں. اب وہ ایک نظریہ ان کو فرض کرنا پڑا. کیوں فرض کرنا پڑا؟ میں نے بتایا کہ اگر وہ مان لیں گے خدا نے بنایا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بنایا ہے. اس سوال کا جواب خدا ہی دے گا یا سائنسدان دیں گے؟ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں. میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو ریزن مجھ سے پوچھی جائے گی یا وسیم سے پوچھی جائے گی؟ دیکھو میں نے اگر ایک کام کیا, ایک کام میرا رہ گیا, دعا کریں جلدی ہو جائے. اگر میں نے ایک کام کیا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کیوں کیا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اکرم بھائی سے پوچھ رہے ہیں, وہ معین اختر اور انور مقصود کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا, اس میں بڑا زبردست کلپ تھا. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. ٹھیک ہے, ماموں کیا کرتے ہیں آپ کو ماموں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. پھر جب اصرار کیا نہیں بتاؤ تو اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں نا تو ان کا صبح شام کام کیا ہے. میں ابھی جامعۃ الرشید سے 2 بجے کا نکلا ہوا ہوں, ٹریفک اتنا بدترین جیم تھا کہ جو 20 منٹ 25 منٹ کا سفر ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہوا ہے. تو ماموں تو گالیاں دیں گے نا پھر ایسے موقع پہ. کیا خیال؟ تو کراچی کے حالات ایسے ہیں. ابھی آپ دیکھو گرین بس کے نام پہ کتنا بڑا مذاق چل رہا ہے نا, ترس گئی آنکھیں وہ دیکھنے. میں نے تو یہ کہا تھا گرین بس چلے گی تو یہ کھا جائیں گے گرین بس کو. کام بنایا اللہ نے ہے تو یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے کہ کیوں بنایا, یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. تو اللہ کیسے بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ لوگوں کے سامنے
نہیں آتا. وہ اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم سے لے کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر بھیجے، میسنجر بھیجے. ان میسنجروں کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سائنس اللہ کو مانے تو اللہ کو ماننے کے بعد اس سوال کا جواب سائنسدانوں کے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ اس نے کیوں بنایا. کیونکہ خدا، عقل یہ کہتی ہے کہ فضول اور لغو کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے ہی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ، یہ تو نہیں ہوتا بھائی، عقل میں نہیں آتی یہ باتیں. آپ 100 انسانوں کو قتل کر کے مر جاؤ تو بھی آپ کا وہی ٹھکانہ ہے، مٹی ختم. اور آپ ساری انسانیوں کو کی خدمت کر کے مر جاؤ تو بھی کوئی جزا نہیں ہے، نہ کوئی سزا ہے. یہ بات خدا سے بعید ہے، یہ خدا ایسے کام نہیں کر سکتا. بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب کہ بعض لوگ 100 انسانوں کو قتل کرتے ہیں لیکن وہ کیس کسی اور پہ ڈل جاتا ہے اور یہ ملک کے صدر بن جاتے ہیں یا اور زیادہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بے گناہ تھے وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے یہ. تو سوال کا جواب دینا پڑے گا بھائی کیوں بنایا. تو وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ بتائے گا، اور وہ آسمانی کتابوں میں بتاتا ہے. اور آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی محفوظ ہے نہیں. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، تو میں غریبی میں یہاں آ گیا. گھوم پھر کر تحقیق کے بعد آنا کہاں پڑے گا؟ قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور قرآن نے جو اس کی ریزن بیان کی ہے بہت ہی معقول. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اس نے موت اور زندگی پیدا کی لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟